السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سبحان اللہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 8 جمادی الاول 1447 ہجری جمعے کا دن الحمدللہ رب العالمین، اور 9 جمادی الاول 1447 ہجری جمعے کا دن یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، اور 31 اکتوبر 2025 فرائیڈے کا دن۔ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے پر جو ظالموں کے خلاف بولنے کا ہمت جو آتی ہے نا، اسے پایا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جب حاصل کرتے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی حقیقت کیا ہے؟ جو 2002 میں ایک ریسرچ چل رہی تھی، یعنی گیس کی ریسرچ آندھرا پردیش میں، تو ایک سی ایم نے آواز اٹھائی تھی کہ اس کے اوپر پبلک کے پیسے کی چوری ہو رہی ہے، ایک کمپنی جو پبلک کا روپیہ چرا رہی ہے۔ تو جب تو معاملہ دب گیا 2010 کے ٹائم تک، وہ معاملہ جہاں کا وہاں ہو گیا، لیکن وہ کمپنی نے اور سسٹم نے مل کر اس سی ایم ورکر کو کہ یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پبلک کی نیچرل ریسورس کو وہ لوگ استعمال کر رہے تھے اپنی ایسٹ بنا کر، گورنمنٹ والے اس سے پیسہ کھا رہے تھے اپنا ایسٹ بنا کر۔ تو اس نے آواز اٹھائی تو وہ اس کا چاپر گر گیا، وہ بیچارہ مر گیا۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے بھی گناہ کیے، بس اللہ کو پتہ ہے ہر چیز۔ وہ غیر مسلمان تھا، لیکن تھوڑا بہت امت کے لیے، تھوڑا بہت مسلم رہو، ہندو رہو، کرسچن رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو، سب کے لیے مدد کرتا تھا۔ تو ایسے لوگ ہر ریلیجن میں ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سسٹم جب ملتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف سازش کرتا ہے۔ جب یہ سسٹم سے ٹکراتے ہیں تو اپنی حقیقت بیان کر کر ایک اتہاس رچ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی ہی نعمت ہے کہ انسان کو سمجھداری اللہ نے دی ہے کہ وہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو فیصلے لے سکتا ہے۔ تو آپ سمجھیے وہی دور تھا جو آج کا دور ہے، جو آپ کا بی ایس این ایل نیٹ ورک، جو پبلک کے ایسٹ ہے، پبلک کے پیسے سے بنایا گیا ہے، یہ فری میں نہیں آیا ہے۔ جیسا کہ گیس زمین میں سے نکل گیا تو وہ پبلک کا ایسٹ ایز پر لا اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو زمین سے کچھ بھی نکلتی ہے تو گورنمنٹ ایسٹ یا پبلک ایسٹ، پبلک کے استعمال لائق چیز ہو تو پبلک ایسٹ رہتا ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں رکھنے والی چیز ہو تو گورنمنٹ ایسٹ، وہ پبلک کا ہی ایسٹ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز آپ لوگ سمجھیے کہ جو بی ایس این ایل کا نیٹ ورک ہے یہ پبلک کا ایسٹ ہے، حالانکہ اسے پبلک نے اپنی محنت سے پیسہ دے کر بنایا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے والا، یعنی ایک گاڑی لے کر جو مارکیٹ میں پھر کر ارننگ کر رہا ہے، وہ گاڑی خراب ہو گئی تو کونے میں رکھ دے گا، پھر نئی گاڑی لینے کے اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، لیکن وہ گاڑی کے اونر کو اس کا حق تو ملنا چاہیے، یعنی پبلک کو بی ایس این ایل کا، جنہوں نے بی ایس این ایل کو استعمال کیا اس کا حق تو ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا انفراسٹرکچر بی ایس این ایل کا کم سے کم اور 40 سال چل سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے بچنے کے لیے 10 سال کے ایگریمنٹ کو ایسا بتایا ہے کہ بی ایس این ایل سے غلطی ہوئی، حالانکہ انہوں نے مانا تو ہے کہ غلطی تو ہوئی، یہ کس لیے مانا ہے؟ آخر ایسا مارچ میں کیا ہوا؟ کس نے ان کے کام کو ایکسپوز کیا جو انہوں نے مان کر یہ کہا ہے کہ واقعے میں بی ایس این ایل سے غلطی ہوئی بلنگ کرنے پر؟ ارے یار، جب آپ کی بنیاد روٹس آپ کو نہیں پتہ ہے، کمپنیز کو اپنی روٹس نہیں پتہ ہے، تو وہ امپلائمنٹ میں رہ کر کیا فائدہ؟ پوروں کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، نیو بیچ کو، یعنی ہمارے نئے یوتھس کو لانا چاہیے۔ جس طرح ایک کمپنی نے اسٹارٹ کر فری میں نیٹ ورک کے جال بچھائے، پھر وہ ڈاٹا پبلک کا لے کر وہ بلینز آف ٹریلینز روپیز میں بیچ رہا ہے، تو یہ کس کی کمائی ہے صاحب؟ یہ بی ایس این ایل کی کمائی ہے، حالانکہ انہوں نے مارچ میں ڈر کر جلدی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ واقعے میں بی ایس این ایل سے غلطی ہوئی ہے بلنگ کرنے پر۔ واہ بھائی واہ، آپ نے ڈرا تو صحیح ہے،
کس نے آپ کو ڈرایا کہ آپ بی ایس این ایل کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، کیبلنگ یوز کر رہے ہیں، ٹاورز یوز کر رہے ہیں، ہر چیز یوز کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو ڈرایا؟ اور ڈرایا تو ڈرایا، غلطی تو ہوئی ہے، یہ 100% ریکارڈ ہے۔ اس غلطی کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک ایلیفینٹ کا کھیل کھیلا گیا، یعنی پبلک پہلے سے ناراض ہے، پبلک کو اور ناراض کرنے کے لیے ان کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا۔ یہی حقیقت ہے میڈیا کی، جو کھیل کھیلتی ہے پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ لوگ سمجھیے، بہت بڑی بڑی سازشیں ہمارے ساتھ دن بھر میں ہوتی ہے۔ پیٹرول جو یوز ہوتا ہے پبلک کا، جو پبلک ٹیکس پے کرتی ہے، 70% ٹیکس پے کرتی ہے پیٹرول کے اوپر، میں نے سنا ہے کہ اندر کی بات ہے، 30% اس کی مارجن رہتی ہے، لیکن 70% کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ روڈ کے انفراسٹرکچر کے لیے، پبلک کی سیفٹی کے لیے، انوائرمنٹ سیفٹی کے لیے۔ حالانکہ یہ کچھ بھی انڈیا میں لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر تحقیقات کی جائے تو یہاں پہ انڈین سسٹم میں پبلک سے جتنا نچوڑ کر یہ باہر کی کنٹریوں میں پھینکتے یا پبلک سے چھپا کے رکھتے، پبلک کے خلاف استعمال کرتے، یہ ڈاٹا کھلے عام پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن پبلک ہماری خالی کچھ کیسز کے اوپر خوش ہو جاتی ہے، خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ گورنمنٹ کام کر رہی ہے سمجھتی ہے، لیکن گورنمنٹ کام نہیں کرتی، صرف اور صرف انڈیا کو ہر لمحہ نچوڑ کر بیچتے رہتی ہے پرائیویٹ کمپنیز کو۔ تو اسی لیے میں یہی فیصلہ لیتا ہوں اور یہی فیصلہ دیتا ہوں کہ جو کمپنی نے بی ایس این ایل کے ساتھ دھاندلی کی ہے، جس کو اپنے روٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، جو فگڑ میں آگے سمجھ کے استعمال کر رہے تھے نیٹ ورک کو، ان کے پاس بہت سارے دھاندلیاں ہو سکتی ہے، اسی لیے ان کو یہ کمپنی کو بند کر کے بی ایس این ایل کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے انڈائریکٹلی انڈین اکنامک کو نقصان پہنچایا ہے، انڈیا کی پبلک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگ ریلیجس کے بیسس پہ جو ٹارگٹ کرتے عام آدمی کو، وہی ہر ریلیجس کے بیسس کے آدمیوں کے اوپر انہوں نے بی ایس این ایل کی طرف سے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو رائٹ ناؤ یہ موومنٹ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیز سے اپنے کمپنیز کا 30% 40% شیئر گورنمنٹ کو دے دیجئے، انڈیا کے لیے بہتر ہوگا اور یہاں کی عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نئی شروعات ہو چکی ہے ریسرچ کی، بچ کے رہیے، بہت ساری چیزوں پہ لوگوں کو ان کی اوقات دکھانا باقی ہے۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے، قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے، جو ہمیشہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام آیات نمبر 153۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الفتح آیات نمبر 15۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دے۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ کے پاس ہمت آ جاتی ہے تو آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔